سر کتنا قابل عمل لگ رہا ہے جو جس طرح سے کہ نیب کا خاتمے کی بات ہو رہی ہے؟ 62-63 دستور جو ہے مسلم لیگ نون نے، عرفان صدیقی صاحب مینیفیسٹو کمیٹی کے چیئرمین تھے اور انہوں نے مرتب کیا ہے، لوگوں کو دعوت بھی دی، اپنی تجاویز پیش کریں، 30-32 کوئی سب کمیٹیز بنائیں، بڑی ایک طویل کوشش کی ہے اور اس میں پھر کچھ 7,000 کے قریب لوگوں نے تجاویز پیش کی۔ تو بہرحال منشور جو ہے وہ تو انہوں نے پیش کر دیا، تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مہنگائی کو کم کیا جائے گا اور ایکسپورٹ کو بڑھایا جائے گا، اور جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان سے جو آنے والا زر مبادلہ ہے اس میں اضافہ ہوگا، گویا زیادہ بڑی تعداد میں لوگ باہر بھجوائے جائیں گے۔ پھر تعلیم کی طرف توجہ ہوگی اور پنچایت سسٹم نافذ کریں گے، اور یعنی یہ جو مقدموں کی بھرمار ہے، عدالتی نظام کی اصلاح کریں گے تاکہ یہ جو ابتدائی طور پر مقدمے اگر طے ہو سکیں۔ 62-63 کو کہہ رہے ہیں کہ جی اصل شکل میں جو ہے وہ بحال کریں گے۔ 62-63 جو ہے اس میں جنرل ضیاء الحق کے دور میں ترمیم ہوئی تھی، تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ صادق اور امین ہونا چاہیے۔ اب بات یہ ہے کہ اب اس میں ہمارے بہت سے دوست جو ہیں جب اس کو ترمیم کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں وہ ہو یہ تو اسلام جو ہے خطرے میں پڑ گیا، اسلام جو ہے اس میں تقاضے جو ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے۔ اور بھائی یہ جو دفعہ ہے یہ ویگ ہے، بڑی مبہم ہے، اور اس کی یہ کیسے اس پر عمل ہوگا اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے، اور اس طرح جس طرح استعمال کیا گیا ہے اور سپریم کورٹ نے جس طرح اس کو استعمال کر کے نواز شریف صاحب کو نااہل کیا، دوسرے لوگوں کو نااہل کیا، تو اس سے یہ ہوا کہ پھر یہ اس میں تبدیلی ہونی چاہیے۔ آپ کوئی میکنزم بنائے بغیر یہ دفعہ نافذ نہیں کر سکتے، یہ بالکل ایک دعائیہ کلمات ہے، سمجھے آپ۔ تو اس لیے جب تک کوئی ایسا فورم نہ ہو جو یہ بات طے کرے، اس طرح کی جو دفعات ہیں ان کا مثبت نتیجہ نہیں نکلا، فورم تو پارلیمنٹ ہی ہوگا نا سر۔ یہ لکھ دینا چاہیے کہ بھئی عدالت کا جو فیصلہ کو آئے گا، اگر کسی شخص کے بارے میں عدالت کو فیصلہ کرتی ہے کہ وہ صادق نہیں رہا، امین نہیں رہا، تو اس پر تو پھر آپ کام کر سکتے ہیں نا، اور وہ ہونا چاہیے ابتدائی طور پر، اپیل کا حق بھی اس کو ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ اس کو اصلی شکل میں بحال کر دیں گے، اور میرا خیال ہے کہ اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ جو قانونی نظام ہے جن ملکوں میں ایسا نہیں ہے، وہاں بھی تو احتساب ہوتا ہے نا لوگوں کا، بالکل، وہ تو وہ نظام سیکولر ہو یا اسلامی ہو، بھئی دیانت اور امانت تو ہر جگہ ضرورت ہوتی ہے نا اس کی۔ بالکل، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو نیب کے خاتمے کی بات کی گئی ہے وہ بھی ایک یعنی ایسا ایک درست اقدام ہوگا، اگرچہ کہ جب ادارہ بہت بڑا بنا ہوا اس کو مدغم کر دینا چاہیے، یعنی ایف آئی اے کو اور نیب کو ایک کر دیں، آپ غور کریں، اس میں بیٹھ کے بات کریں، اگر اس طرح کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور پی ٹی آئی کے جو منشور ہے اس میں انہوں نے کہا جی 4 سال کی حکومتی مدت کر دیں گے، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن، جی یہ پی ٹی آئی پہ، تو پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ 4 سال کر دیں گے، اور پھر کہا ہے کہ وزیر اعظم کا انتخاب بھی براہ راست۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اب اس پہ بھی ترمیم ہو جائے تو ممکن ہے۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ صدر وزیر اعظم کا انتخاب تو کہیں براہ راست نہیں ہوتا، یہ درست بات ہے، لیکن پی ٹی آئی تو اب پارٹی کے طور پہ تو الیکشن لڑ ہی نہیں رہی، لیکن انہوں نے جو تجویز پیش کی ہے اس پہ غور کرنا چاہیے کہ وزیر اعظم جو ہے اس کو بار بار ڈیسٹیبلائز کیا جاتا ہے، اس کے خلاف کارروائیاں ہوتی ہیں، تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وزیر اعظم منتخب ہو جائے، تو پھر 2/3 میجورٹی سے اس کو آپ جیسے صدر کا مواخذہ ہوتا ہے اس کا مواخذہ ہو سکے، نو کانفیڈنس کو ذرا مشکل بنا دیں، اور پھر یہ کہا جاتا ہے امریکہ میں براہ راست انتخاب ہوتا ہے صدر کا، جی ہاں، اور ترکی میں بھی براہ راست انتخاب ہوتا ہے صدر کا، صدارتی نظام ہے نا، وہ تو صدارتی پھر نظام ہو گیا۔ اس سے سوال یہ ہے کہ آپ وزیر اعظم کا براہ راست انتخاب ہو سکتا ہے، لیکن پھر مسئلہ یہ کہ ہمارے ہاں
पंजाब की आबादी जो है वो सूबों के तीनों सूबों के मुकाबले में ज़्यादा है, उसके भी मसाइल पैदा होंगे। या तो अमेरिका की तरह आप वो इलेक्टोरल वोट कर लें कि हर रियासत के एक इलेक्टोरल वोट होते हैं ना, वो फिर और सिस्टम है वो। तो बहरहाल मगर ये ऐसी चीज़ें हैं जिन पे गौर होना चाहिए। तब्दीली अवाम के ज़रिए तब्दीली अगर आए दस्तूर में तो आ सकती है, इसमें कोई मज़ाक़ा नहीं है, मगर गौर होना चाहिए हर बात पर। ठीक है।